جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138. جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 138. روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138. حاشیے پر جو نا یہ عبارت موجود ہے. خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی تبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں، دمشق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ تشبیہات میں پوری تطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات ایک ادنا مماثلت کی وجہ سے، بلکہ صرف ایک جز میں مشارکت کے باعث ایک چیز کا نام دوسری چیز پر اطلاق کر دیتے ہیں. اور پھر نیچے جا کر جو نا یہ لکھا کہ الہام بھی یہ ہو چکا ہے، انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعد اللہ مفعولا. یعنی ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا اور سچائی کے ساتھ یہ اترا، اور ایک دن وعدہ اللہ کا پورا ہونا تھا. تو اس عبارت میں اس نے یہ کہا کہ یہ میرا قصبہ جو قادیان ہے نا یہ دمشق کے مشابہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں دمشق میں نازل ہوں گے، تو یہ کہا کہ میرا قصبہ اسی کے ساتھ مشابہ ہے، کیونکہ دمشق ہے وہاں یزیدی تھے، انہوں نے امام حسین پر ظلم کیا، تو یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے خلاف ہیں دعوی نبوت کی وجہ سے، اس لحاظ سے یہ مناسبت ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہاں لکھا دیں، اور صفحہ نمبر 138 حاشیے پر یہ بات موجود ہے. یہ بات والی پہلے تو ہے نا کہ یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر یزیدی تبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں، دمشق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے. پھر آگے ساری تفصیل ہے، اور آخر میں وہ الہام اپنا لکھا، انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وکان وعد اللہ مفعولا. یہ جلد نمبر 3 تھے نا صفحہ 138. اب 5 جلد نمبر 5. تو یہاں اس نے دعویٰ کیا، پہلے بھی بات گزر چکی کہ میں کوئی عین مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. لیکن پھر جو نا اس نے عین مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا، عین مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. جلد نمبر 3 یہی اور صفحہ نمبر 11. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11، اور کتاب کا نام ہے فتح اسلام. تو اس کے اندر یہ حاشیے پر یہ بات لکھتا ہے کہ مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے، سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے، جن کو میرا خدا جو میرے ساتھ ہے میرے کام کے پورا کرنے کے لیے ہر ایک مستعد دل میں داخل کرے گا، بلکہ کر رہا ہے. اور اگر میں چپ بھی رہوں اور میری قلم لکھنے سے رکی بھی رہے، تب بھی وہ فرشتے جو میرے ساتھ اترے ہیں اپنا کام بند نہیں کر سکتے، اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی گرزیں ہیں جو صلیب توڑنے اور مخلوق پرستی کی ہیکل کچلنے کے لیے دیے گئے ہیں. روحانی خزائن جلد نمبر 3.
صفحہ نمبر 11 حاشیے پر، صفحہ نمبر 11 جلد نمبر 19۔ صفحہ نمبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48 49۔ سورہ تحریم میں بھی اشارہ کیا کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے جس نے پارسائی اختیار کی، تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جائے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا، یعنی وہ مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا، اس طرح پر وہ ابن مریم کہلائے گا۔ یہ اپنے متعلق لغو باتیں کہ پہلے اللہ نے مجھے مریم بنایا ہے، وہ پیچھے بھی عبارت لکھائی تھی، ان کو حاملہ کیا، پھر اس سے بچہ پیدا تو وہی پھر میں عیسیٰ بن گیا، تو معاذ اللہ اس طرح انبیاء کرام کی توہین بھی کی اور اپنے عین مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ آگے صفحہ نمبر 49 پر عبارت موجود ہے، قرآن کی آیت ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ۔ وہ آیت لکھتا کہ یہ الہام مجھ پر ہوا تو اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا جس کی روح کا نفخ صفحہ نمبر 496 میں ظاہر کیا گیا تھا۔ پس اس لحاظ سے میں عیسیٰ بن مریم کہلایا کیونکہ میری عیسوی حیثیت خدا کے نفخ سے پیدا ہوئی۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19۔ صفحہ نمبر 48 ہے اور یہ بھی ہے۔ تو یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456، اس میں لکھتا ہے سو یقیناً سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے جس نے عیسیٰ بن مریم کی طرح اپنے زمانہ میں کسی ایسے شیخ والد روحانی کو نہ پایا جو اس کی روحانی پیدائش کا موجب ٹھہرتا۔ اور وہ آگے تفصیل کے ساتھ اسی بات کو بیان کر کے آخر میں لکھتا ہے کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلاسل اربع میں سے کسی سلسلہ میں یہ داخل ہے؟ پھر اگر یہ ابن مریم نہیں تو کون ہے؟ تم بتا سکتے ہو کہ یہ الہامات مجھ پہ ہوئے ہیں تو تمہارے پاس تو ایسا کوئی نہیں، لہذا پھر ابن مریم میں ہی ہوں، کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خود ہی الہام اور خود ہی ان کا اپنے آپ کو ان کا مصداق قرار دیتا ہے۔ تو یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3۔ اور صفحہ نمبر 456۔ جلد نمبر 22۔ جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 158۔ اس نے دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ ایک شخص کو محض بے وجہ خدا بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا کہتے ہیں عیسائی، اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو محض بے وجہ خدا بنایا گیا ہے جس کی 40 کروڑ آدمی پرستش کر رہے ہیں، تب اس نے مجھے ایسے زمانہ میں بھیجا کہ جب اس عقیدہ پر غلو انتہا تک پہنچ گیا اور تمام نبیوں کے نام میرے نام رکھے مگر مسیح ابن مریم کے نام سے خاص طور پر مجھے مخصوص کر کے وہ میرے پر رحمت اور عنایت کی گئی جو اس پر نہیں کی گئی،
تاکہ لوگ سمجھیں کہ فضل خدا کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اس عبارت میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نا وہ افضلی قرار دے رہا ہے کہ ان کو بھی جو نہیں دیا گیا تو وہ مجھے دیا گیا۔ یہ جلد نمبر 22 ہے، روحانی خزائن، جلد نمبر 22۔ جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 240۔ تو یہ جو ہے نا اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہاں بھی افضل قرار دے رہا ہے۔ پہلے تو مسیح مسیح کہا، پھر عین مسیح کہا، اب اس عبارت میں اس نے اپنے آپ کو افضل کہا۔ اور یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 240 ہے۔ تو اس کے اندر یہ اشعار لکھتا ہے، تو یہ لکھ رہا ہے اب خدا بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اس کا ثانی پیدا کروں گا جو اس سے بھی بہتر ہے، جو غلام احمد ہے، یعنی احمد کا غلام۔ آگے پھر وہ اشعار لکھ رہا ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے۔ آگے وہ شعر ہے خاص کہ اس نے لکھا، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، الیاذ باللہ۔ یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو آپ چھوڑ دو تو اس سے بہتر جنم اب آ چکا ہے غلام احمد۔ جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 340 240، صفحہ نمبر 240۔ اب جانا یہ تو اس نے اپنے آپ کو کبھی مہدی کہا، کبھی مسیح کہا، کبھی ان سے افضل کہا، تو وہ عبارات جن میں اس نے سری نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 211، جلد 18 صفحہ نمبر 211 پر یہ بات موجود ہے۔ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی۔ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18۔ صفحہ نمبر 211۔ جلد نمبر 22، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 153۔ یہ اپنے لکھ رہا ہے کہ میں پوشیدگی کے حجرہ میں تھا، کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، نہ مجھے یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت کرے۔ اس نے گوشہ تنہائی سے مجھے جبراً نکالا، میں نے چاہا کہ میں پوشیدہ رہوں اور پوشیدہ مروں، مگر اس نے کہا کہ میں تجھے تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت دوں گا،
پس یہ اس خدا سے پوچھو کہ ایسا تو نے کیوں کیا، میرا اس میں کیا قصور ہے۔ اسی طرح اوائل میں میرا عقیدہ یہی تھا کہ مجھ کو اس مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا، مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا۔ پہلے وہ غلط عقیدہ تھا، وحی کی بارش ہوئی تو پھر عقیدے پر قائم نہ رہا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، نبی بھی ہوں اور امتی بھی ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22، روحانی خزائن جلد نمبر 22، اور اس کا صفحہ نمبر یہ آخری عبارت ہے، صفحہ نمبر 154 بالکل اوپر۔ اب اسی جلد کا صفحہ نمبر 503، صفحہ نمبر 503 پر جو نا، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے، اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے، اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں، جن میں سے بطور نمونہ کسی قدر اس کتاب میں بھی لکھے گئے ہیں۔ اگر اس کے معجزانہ افعال اور کھلے نشان جو ہزاروں تک پہنچ گئے ہیں میرے صدق پر گواہی نہ دیتے تو میں اس کے مکالمہ کو کسی پر ظاہر نہ کرتا اور نہ یقیناً کہہ سکتا کہ یہ اس کا کلام ہے، پر اس نے اپنے اقوال کی تائید میں وہ افعال دکھائے جنہوں نے اس کا چہرہ دکھانے کے لیے ایک صاف اور روشن آئینہ کا کام دیا، کہ اللہ نے اتنے معجزات دیے تب مجھے یہ دعویٰ کرنا پڑا، ورنہ میں کبھی یہ دعویٰ نہ کرتا۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 503۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 230، جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 230 پر جو نا یہ لکھتا ہے قادیان کے متعلق، پیچھے تفصیل سے لکھا کہ یہ طاعون والی بیماری جو نا باقی جگہوں میں نازل ہوگی لیکن قادیان میں نہیں۔ وہ یہ کہ خدا تعالیٰ، تیسری بات جس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہرحال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گو 70 برس تک رہے، قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لیے نشان ہے۔ تو یہ اپنے قصبے کو اس نے رسول کا تخت گاہ کہا، صفحہ نمبر 230 پر۔ اور اسی طرح وہی طاعون کی صورت ذکر کر رہا ہے، اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو پہلی عبارت صفحہ نمبر 230 پر ہے اور یہ دوسری عبارت صفحہ نمبر 231 پر ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 18۔ یہ صفحہ نمبر 230 بھی ہے اور 231 بھی۔
تو یہ جناب مرزا غلام احمد کے جناب وہ مختلف مرحلہ وار جناب وہ آپ کو دعوے ذکر کروائے. پہلے محبوب پاک علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار کیا، اور پھر مجددیت کا دعویٰ کیا، پھر محدث ہونے کا دعویٰ کیا، پھر یہ کہا کہ میں جناب مہدی ہوں، پھر یہ کہا میں مسیل مسیح ہوں، پھر یہ کہا میں عین مسیح ہوں، پھر یہ کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی معاذ اللہ افضل ہوں. آگے پھر اس نے اپنے سری نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے بعد اور دعوے ہیں کہ اس نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی گئی معاذ اللہ. اور پھر ایسی عبارات ہیں کہ جس میں اس نے اپنے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا. یہ تو کہا کہ اب آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے، لیکن وہ آئے گا کون؟ بس وہ ایک ہی ہے اور کوئی نہیں آ سکتا. تو نبوت جاری ہے، یہ بات بڑی کرتے ہیں قادیانی حضرات کہ نبوت جاری ہے. تو اگر بالفرض نبوت جاری بھی ہوتی تو یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ وہ جاری نبوت میں سے مرزے کو حصہ ملا ہے؟ تو اور پھر وہ ایک کوئی ملا ہے، کوئی اور نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے محدثین آئے، اغواث اقطاب آئے، کسی اور کو نبوت سے حصہ نہیں ملا، تو وہ صرف اسی کے لیے ایک حصہ رکھا ہوا تھا. تو یہ پھر آخری نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا. تو یہ مختلف عبارات ہیں، وہ کل آپ کو لکھوائیں گے. پھر ان میں تناقض پایا جاتا ہے دعووں میں، تو اس کے ایک ایک کتاب کے ایک ایک صفحے میں تناقض موجود ہے. تو پھر اس کے وہ عبارات بھی آپ کو نوٹ کروائیں گے جس میں اس نے یہ لکھا کہ جس کی عبارت میں تناقض ہو اس کا حکم کیا ہے، جس کی عبارت میں تضاد پایا جائے تو اس کا حکم بھی اس کی عبارات سے انشاءاللہ وہ کل لکھوائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد حقہ پر استقامت نصیب فرمائے.